یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ لیکن آج ہماری زندگیاں اللہ کے نبی کی سیرت سے، اللہ کے نبی کی زندگی سے خالی ہیں۔ آج غیروں کو کہنے کا موقع ملا کہ تم ہمیں کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو؟ وہ اسلام کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن مارکیٹ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو نبی کا امتی تو کہتا ہے لیکن بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ آج غیروں کو کہنے کا موقع ملا کہ تم ہمیں کون سے دین اور قرآن کی دعوت دے رہے ہو؟ تم تو خود جھوٹ بولتے ہو، تم خود دھوکہ دیتے ہو، تم خود گالیاں دیتے ہو، تم خود بے پردہ تمہاری عورتیں گھومتی ہے، تم خود بے حیا ہو، تم خود آوارہ ہو، تمہاری شریعت الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے اور تمہاری زندگیاں الگ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، صحابہ نے نبی کی زندگی کو جب اپنی زندگی بنایا تھا اور قرآن کریم کی عملی تفسیر صحابہ کی زندگیاں بن چکی تھی تو لوگ صرف ان کے زندگی کے اعمال کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور آج لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر اسلام سے توبہ کر رہے ہیں۔ ہم رکاوٹ ہے لوگوں کے اسلام میں آنے کی۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو لازم پکڑ لیں اور قرآن کریم کی عمل تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لازم پکڑ لیں۔ یہی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ دنیا کو کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور ہمیں زبان حال اور کال سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری زندگیاں ہی لوگوں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بنے گی۔ آج دنیا پریشان ہے۔ سروے کیا گیا یوروپ میں کہ آج جتنی عورتوں کو آزادی نسواں کا نعرہ دے کر، اسلام کے تعلق سے اسلاموفوبیا پھیلا کر کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو قید و بند میں مبتلا کر دیا، تو کچھ عورتیں اس جھانسے میں آ گئی اور اسلاموفوبیا پھیلایا گیا کہ اسلام تو خوخار اور دہشت گرد کا مذہب ہے۔ میرے دوستو، لیکن آج سروے کیا گیا یوروپ کا تو یہ بات سامنے آئی۔ ان عورتوں سے پوچھا گیا تم کیا چاہتی ہو؟ وہ ساری کی ساری عورتیں جو آزادی کے نام پر باہر لائی گئی تھی، جو آزادی کے نام پر شاپنگ سینٹروں کی زینت بنائی گئی تھی، جو آزادی کے نام پر مالوں کی زینت بنائی گئی تھی، جو آزادی کے نام پر بار ڈانس کی زینت بنائی گئی تھی، جو آزادی کے نام پر نائٹ کلبوں کی زینت بنائی گئی تھی، جو آزادی کے نام پر عیاشیوں کی زینت بنائی گئی تھی، میرے دوستو وہ ساری عورتوں نے یہ کہا ہم اپنے گھر پردے میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے دنیا پریشان ہے۔ کوئی سارے دنیا کے لوگ جنہوں نے اسلام کو چھوڑا یا اسلام سے برگشتہ ہوئے، چاہے وہ اپنے ہو اور وہ لوگ جو اسلام کے تعلق سے جن کے دماغوں میں مس انڈرسٹینڈنگ کی گئی اور غلط فہمیاں پھیلائی گئی اور ان کو اسلام کے تعلق سے غلط تعارف کرایا گیا، جب ان کے سامنے پوری باتیں کھل کر سامنے آ گئی تو آج بھی ہر ایک گھنٹے میں 40 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں دنیا میں۔ یہ اوسط نکالا گیا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، خود ہم اپنے مذہب سے برگشتہ ہے اور اپنے مذہب کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد صحیح نہیں ہے۔ اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بنیاد ہماری نسل ہے، کیونکہ یہی نسل آج گلیوں میں کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہی بیٹے آج گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہی بیٹیاں آج گلیوں میں کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل یہ سماج کا حصہ بنے گی، کل یہ مارکیٹ میں آئے گی، کل یہ گھروں کا حصہ بنے گی، کل یہ معاشرے کا حصہ بنے گی۔ تو جیسی ان کی پرورش ہوگی اور جیسے یہ پروان چڑھائے گئے ہوں گے، میرے دوستو، جیسے ان کو تراشا گیا ہوگا ویسے ان کا مزاج بنے گا اور اس حال میں یہ زندگی کے مستقبل کو طے کریں گے۔ اگر ان کا مزاج دینداری پر ہو، ان کی بنیاد ایمان اعمال پر ہو، ان کی بنیاد اسلام پر ہو، تو انشاءاللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے بچے کا ایمان بھی دنیا کی باطل طاقت خرید نہیں سکتی۔ لیکن آج ہمارے بڑے بڑوں کا ایمان خریدا جا رہا ہے، بن کمروں میں ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی یکساں سول کوڈ کے نام پر، اور کبھی بے حیائی کے نام پر، کبھی
کبھی کس اور نام پر، کبھی مسجدوں کے نام پر اور کبھی شریعت مطہرہ پر ہاتھ ڈالنے کے نام پر، اور مسلمان خواب غفلت میں ہے، طلاق میں مداخلت ہوتی ہے۔ مسلمان کہتا ہے کیا ہے طلاق، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میرے دوستو، اس کے تعلق سے بھی مسلمانوں کو تو نمبر 1 پر علم ہے نہیں، جو علم ہے وہ بھی اتنا کچا ہے کہ ہاں یار طلاق تو اتنے آسانی سے بہکا دیا جاتا کہ ہاں طلاق تو عورت پر ظلم ہے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں جب دینی تعلیم مضبوط نہیں ہے اور دینی اور بنیادی تعلیم مضبوط نہیں ہے تو ہماری طبیعتیں قرآن سے اٹھ چکی ہے، ہمارا یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شریعت سے اٹھ چکا ہے۔ اس لیے آج جب میں ایک مثال دے کے طلاق کی سمجھاتا ہوں، علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے بیچ میں بات آ گئی۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، 74 کا زمانہ تھا، علی میاں غالباً، تو علی میاں ندوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بابری مسجد کا کیا ہوگا، حضرت شابانو کیس کا معاملہ کیا ہوگا؟ شابانو نامی عورت نے جو کیس درج کرائی تھی، کہ شابانو کیس کا کیا ہوگا؟ کہ حضرت یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ، یعنی پورے دیش کا مذہب ایک مذہب ہوگا، یہاں پر الگ الگ مذہب کے لوگ نہیں ہوگے اور وہ ایک رنگ میں اس دیش کو رنگنا چاہتے ہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، اس دیش کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سا مذہب لاگو کرو گے؟ کون سا سول کوڈ لاؤ گے؟ کوئی نمونہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے تو علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ بڑے بڑے ملک کے ایسے ایمان سوز مسائل بیان کیے گئے کہ حضرت بابری مسجد کا کیا ہوگا، حضرت یکساں سول کوڈ کا کیا ہوگا، حضرت شابانو کیس کا کیا ہوگا۔ علی میاں ندوی کی ذات پر قربان جاؤ، اللہ نے ہندوستان میں یہ مرد مجاہد اور یہ مرد آہن پیدا کیا تھا جو 100 سال کی بعد کی چیزوں کو، ان اثرات کو محسوس کر رہی تھی۔ علی میاں ندوی نے فرمایا لوگوں، شابانو کیس بھی وقت کے ساتھ حل ہو جائے گا، بابری مسجد کا قضیہ بھی وقت کے ساتھ حل ہو جائے گا اور یکساں سول کوڈ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے ہماری آنے والی نسل ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار نہ ہو جائے۔ بظاہر تو سروں پر ٹوپیاں ہو، بظاہر تو چہروں پر داڑیاں ہو، بظاہر تو جسم پر کپڑے ہو، لیکن قرآن پر یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، نبی کی سنت سے محبت نہ ہو۔ آج وہ زمانہ آیا ہے میرے قوم کے نوجوان کو سنت پر عمل کرنے پر آر محسوس ہوتی ہے۔ میری قوم کا نوجوان معاشرے میں داڑھی رکھنا شرم کی چیز سمجھتا ہے۔ میری قوم کا سروس مین اور سروس کرنے والا ٹوپی پہن کر سروس پہ جانے کو شرم محسوس کرتا ہے۔ میری قوم کا نوجوان اپنے دوستوں کے سرکل میں اپنے پیجامے کو ٹخنوں کے اوپر کرنے پر شرم محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی علی میاں ندوی نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قوم میں ذہنی اور فکری ارتداد کا ڈر ستا رہا ہے کہ امت بظاہر داڑھی نہیں کاٹے گی، ٹوپی نہیں اتارے گی، لیکن ذہن یہودیوں کا ہو جائے گا، مزاج عیسائیوں کا ہو جائے گا، چلن سین، حتیٰ کہ میری مائیں اور بہنیں سن لے، سیریل دیکھ دیکھ کے میری قوم کی بیٹیاں، میری قوم کی مائیں گھر کا پردہ تک بھی سیریل میں دکھائے جانے والے گھروں کے اور دروازوں کے پردے تک بنا رہی ہیں کہ سیریلوں میں دیکھا جاتا ہے وہ تو پردوں کی خوشنمائیاں ہیں، ورنہ تم ان کی پردے کے پیچھے کی بے حیائیاں دیکھو گے تو وہ عورتیں کی عزتوں کو تار تار کرنے والی ہیں۔ کوئی مزے کی زندگیاں پردوں پہ نظر آتی ہے، پردے میں تو ایک پردے کے پیچھے تو ایک خوفناک زندگی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جاؤ، امی جان عائشہ کے گھر پر قربان جاؤ۔ امی جان فرماتی ہیں ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ سر کھڑے ہوتے تو چھت سر کو لگتی ہے، پیر لمبے کرتے ہیں تو دیواریں پیروں کو لگتی ہیں۔ لیکن آج میرے دوستو گھر کی وسعت پر بولنا نہیں ہے، لیکن میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ذہنی اور فکری طور پر کیسے بک چکے ہیں، ہمارے سودے ہو چکے ہیں اور گھر گھر موبائل ہو گئے۔ اب تو شیطان بھی آرام کر رہا ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ الٹی چھتری لگاؤ، اینٹینے لگاؤ اور کیبل لگاؤ، اب کچھ نہیں، سب ایسا ہو گیا گھر بیٹھے سارے پروگرام اب پہنچا دیے گئے اور بہکانے کے آلات ہماری نسل کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل قوم کون سی ہے؟
انسان بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہے، لیکن قرآن کریم نے سب سے زیادہ رذالت اور خباثت اگر کسی قوم کی بیان فرمائی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان فرمائی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی ایسے ہے، یہ عیسائی نصرانی ایسے ہے، یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، صرف ایک کنڈیشن پر یہ آپ سے راضی ہوگے کہ آپ ان کی مذہب کو قبول کرتے ہیں، بس یہ کنڈیشن قرآن بیان کرتا ہے۔ تو میرے دوستو وہ یہودی فرسٹ کلاس یہودیوں میں بھی 3 کیٹیگریاں ہیں، فرسٹ کلاس یہودی، سیکنڈ کلاس یہودی اور تھرڈ کلاس یہودی۔ تو جو فرسٹ کلاس یہودی ہے نا وہ اپنے بچوں کو 18 سال تک موبائل ہاتھ میں نہیں دیتی۔ کتنے سال تک؟ ان کے بچے جانتے بھی نہیں موبائل چلانا، 18 سال تک۔ جنہوں نے یہ چیزوں میں ایجاد کرنے میں اہم رول پلے کیا ہے وہ 18 سال تک اپنے لڑکا اور لڑکی کو موبائل نہیں دیتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں اور ان کی قوم میں ذہین بچے کون سے، ان ذہین بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی پرورش ان کی گورنمنٹ کرتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ان کو مہیا کرائی جاتی ہے اور ان کی پرورش کی جاتی ہے، اور ان میں سب سے ذہین بچوں کو قرآن کی تفسیر پہ لگایا جاتا ہے، حدیث پر لگایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ریسرچ کرنے پہ لگایا جاتا ہے، اور پھر اسلام سے کہاں شک پیدا کر سکتے، اسلام میں شک اور شبہات پیدا کرنے کے سراغ تلاش کیے جاتے ہیں، اور جو چیزیں ان کو فائدے کی ملتی اس پر ریسرچ کر کر یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا راکٹ چاند پہ پہنچ گئی، ہواؤں میں پلین اڑ رہا ہے، منو ٹنو لوہا آسمانوں پر اڑ رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ خود کر دیا ہے کہ قیامت تک آنے والی سواریوں کا تذکرہ قرآن کریم میں، اور ایک ہی جملے میں کہ جس میں تم سوار ہوتے ہو اور جس کو تم جانتے نہیں، قرآن کریم میں۔ تو میرے دوستو قرآن کریم ہی سے ساری چیزیں لی گئی، نبی کی شریعت ہی سے ساری چیزیں لی گئی، نبی کی سنت ہی سے ساری چیزیں لی گئی اور اس پر ریسرچ کیا گیا، اور ایک ہم ہیں پیدائشی خاندانی مسلمان، نبی کے ماننے والے اپنے نبی کی شریعت سے دور ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ وہ بچے ہیں، ان کی پرورش کر لو، اپنی نسل کا سودا ہونے سے بچا لو، اپنی نسل کے ایمان کے تباہ ہونے سے بچا لو، اپنی بیٹیوں کو بے حیا بننے سے بچا لو، اور دنیا کی ماڈرنیت کی طرف نہ دیکھو، دنیا کی طرف شور شغب کی طرف نہ دیکھو، دنیا کی چمک دمک کی طرف نہ دیکھو۔ قسم خدائے پاک کی میرے دوستو یہ دنیا کی چمک دمک دھوکہ ہے، اس کے پیچھے بڑی خوفناک دنیا ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ سکون ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں، سکون اور اطمینان ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں۔ میرے دوستو اس نسل کی آبیاری کو، نسل کو بچاؤ۔ تو میں طلاق کی بات کہہ رہا تھا، طلاق کا ایک مسئلہ آیا، ٹی وی چینلوں پر دکھایا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہاں طلاق مسلمان عورتوں پر ظلم ہے۔ اچھا جی، ہم سے زیادہ تم جانتے ہو یہ مہیلاؤں پر اتیاچار ہے، قرآن نے تو سب کو واضح کر کے بیان فرما دیا۔ طلاق ایک نظام عادلانہ ہے، عدل و انصاف کا نظام۔ بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں سمجھو، جس طرح شادی محبت سے کی تھی، اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے تو محبت سے الگ ہو جاؤ، یہ طلاق کا آسان مفہوم۔ اگر محبت سے کیا کی تھی، اب نباہ نہیں ہو رہا ہے تو محبت ہی سے الگ ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے اگر میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا ہے، اب ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ طلاق کا حق صرف شوہر ہی کو ہے، طلاق کا حق کس کو ہے؟ صرف بیوی پر۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ مرد جب چاہے واٹس ایپ پر، خط کے ذریعے، موبائل کے ذریعے طلاق دے دیتے ہیں۔ تو اب بتاؤ سیدھا سادہ آدمی سمجھتا ہے، سیدھے سادھے لوگ سمجھتے ہیں ہاں یہ عورت پر بڑا ظلم ہے، حالانکہ شریعت نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے کہ اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ نہیں رہنا چاہتی ہے سمجھانے کے بعد بھی تو وہ اپنے شوہر سے خلا کر سکتی ہے، اس کو بھی حق کے خلا حاصل۔ لیکن بہرحال اگر طلاق کا نظام غلط ہوتا میرے دوستو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے، اسلام کی نظر میں چاہے مرد ہو یا عورت ان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ ان کی جان کیا ہے؟
قیمتی ہے. انسانی جان کا احترام اسلام سکھاتا ہے، چاہے کسی کی بھی جان ہو. اسلام انسانی جان کا تقدس اور تحفظ سکھاتا ہے. اگر کوئی انسان کسی پر ظلم اور اتیاچار کر رہا ہے، مسلمان کی بات نہیں، کوئی انسان کسی انسان پر، ظالم کسی بھی مذہب کا ہو، مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ آتی ہے، چاہے وہ اللہ کا نہ ماننے والا ہو. اللہ کے نزدیک ظلم کے باب میں مذہب نہیں دیکھا جاتا. اللہ کے نزدیک ظلم کے باب میں ظالم اور مظلوم کے معاملے میں ظلم کو دیکھا جاتا ہے کہ ظلم کون کر رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، روایت میں ہے کہ اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اب نکاح ہو گیا. اب اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کیا کیا جائے. تو میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا ہے تو اسلام کہتا ہے دو لوگ ادھر کے بیٹھ جائے اور معاملہ حل کر لیں. پھر بھی اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے تو اب محبت سے طلاق کروا کر دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے. یہ کہیں اور نکاح کر لے، وہ کہیں اور نکاح کر لے. یہ اسلام کا قانون ہے. لیکن دوسرے مذاہب میں بتاؤ، پتی اور پتنی میں نباہ نہیں ہو رہا ہے تو تمہارے نزدیک سجاؤ کیا ہے؟ پھر وہی ہے کہ بیوی کو جلا دیا، اسٹو کو بھڑکا دیا، گیس کو بھسٹ کر دیا، اور پھر وہ اخباروں کی زینت بنی، اور پھر ایک انسانی جان ضائع ہو گئی. تو اسلام نے کہا انسانی جان ضائع نہیں کی جائے گی، جیسے محبت سے ملے تھے محبت سے الگ کیے جائے. تو میرے دوستو، اب یہاں سے ایک سراغ کر دیا گیا. اب وہ آیت قرآن کریم کی جس میں اسلامی حکم موجود ہے، شریعت کے طلاق کا حکم موجود ہے، اب اس پر ہم بھی شک میں پڑ گئے ہیں کہ ہاں طلاق ظلم ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بنیاد غلط ہو. تو میرے دوستو، ان بچوں کی بنیادی عقیدوں کو مضبوط کرو، اس لیے کہ ہمارے ذمہ دو کام ہیں، حفاظت اسلام اور اشاعت اسلام. حفاظت دین اور اشاعت دین. حفاظت دین عقائد کے راستے سے ہوگی اور اشاعت دین اخلاق کے راستے سے. اگر ہم دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو عقائد کو مضبوط کرو. اپنے بچوں کے عقیدے مضبوط ہوگے تو انشاءاللہ ایک ایک بچہ عمر بن کے ابھرے گا، ایک ایک بچہ حسن حسین بن کے ابھرے گا، ایک ایک بچی فاطمہ اور عائشہ بن کے نکلے گی. اور اگر ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہ کی گئی تو پھر میرے دوستو ہوائیں تھوڑی تیز ہوگی، ہمارے بچے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے. اس لیے مضبوط یقین پیدا کرو اپنے بچوں کو. اور میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور والدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اسلامی کہانیاں بتاؤ، حیات الصحابہ بتاؤ، حضرت ابوبکر کے واقعات سناؤ. اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ کی زندگی، سیرت عائشہ نام کی کتاب بھی ملتی ہے، سیرت فاطمہ الزہرا سے کتاب بھی ملتی ہے. روزانہ ماں باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دو. میرے دوستو، ہمیں چوپالوں پر بیٹھ کر بیڑیاں پینے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس ہوٹلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس غیبت چغلیاں کرنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس دجالی مشین نیٹ چلانے کے لیے وقت ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ان معصوم بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. میری مائیں اور بہنیں، ہمارے پاس وقت ہے تو چار عورتیں بیٹھے اور خاموش بیٹھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. غیبت اور چغلی کرنے کے لیے وقت ہے، لڑائی لڑانے کے لیے وقت ہے. اب عورت کا معدہ بھی تو اتنا کمزور ہوتا کہ اگر آپ کو یہ کہ مقصد محلے میں بات چلانا ہو تو کسی ایک عورت کو یہ کہہ دو کہ دیکھو یہ بات کس کو مت بولنا، صبح اٹھو پورے محلے میں بات معلوم رہی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے دوستو، لیکن ہمارے پاس یہ سب بیکار کے کاموں کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے وقت نہیں. جو ہمارا سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا ذخیرہ آخرت ہے، صدقہ جاریہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے رشتے دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 رشتوں کے. سوائے 3 چیزوں کا تعلق مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. نمبر 1 صدقۃ جاریہ.
ایک صدقہ جاریہ، کئی بور کھدوا دی، کئی مسجد بنوا دی، کئی کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، کہیں پر یتیم کی شادی کروا دی، کہیں پر پانی کا نظم کر دیا، کہیں پر بھوکوں کو کھلا دیا، کہیں پر ایسا نظم کر دیا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ اور فرمایا دوسرا او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتب خانہ کسی مدرسے میں دے دیا، بڑی بڑی کتابیں دے دی، یا اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنا دیا، ہمارا بچہ عالم حافظ بن کر سینکڑوں کو عالم حافظ بنا رہا ہے، تو یہ بھی علم ينتفع به کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح يدعو له، کہ وہ نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو نیک اولاد پیدا کرو، نیک اولاد تیار کرو، اس لیے ان کو وقت دو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تم یہ مت سمجھو کہ یہ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں یوں ہی بڑے ہو جائیں گے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہمارے پاس اپنی نسل کے لیے فیوچر پلاننگ کچھ بھی نہیں، مستقبل کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اور تم جانتے ہو وہ یہودی جو اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، وہ عیسائی جو اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، جو اللہ کی نظر کے اندر رسول کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، جو فرشتوں کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ان یہودیوں پر لعنت فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے میرے صحابہ جزیرۃ العرب سے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دینا۔ اتنی بیکار قوم ہے میرے دوستو، وہ اپنے 100 سال کے منصوبے لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے، اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے اور کیسے دنیا میں ترقی کرنا ہے۔ اور ایک مسلمان ہے، میں اگر کسی باپ کو یہاں پر نام لے کر کھڑا کر دوں، ہمارے پاس اپنے بچے کے لیے 3 دن کا بھی کوئی پروگرام نہیں کہ ہمارے بچے کو کل کیا کروانا ہے، اور انہوں نے 100 سال کے پروگرام بنا دیے۔ اور جانتے ہو وہ یہودی قوم پوری دنیا میں 3% ہے۔ کتنی ہے جی؟ 3%۔ میرے والد کہتے ہیں دنیا میں یہودی قوم 3% ہے، اور اہل ایمان کی تعداد اتنی ہے اگر ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیں، ہمارے پیشاب کے سیلاب میں ابھر کر چلے جائیں۔ لیکن پوری دنیا میں کنٹرول ہے ان کا، اکنامک پر ان کا کنٹرول، معاشرت پر ان کا کنٹرول، مارکیٹنگ پر ان کا کنٹرول، نیٹ پر ان کا کنٹرول، ویب سائٹ ان کی، ہر چیز ان کی، تعلیمی ادارے ان کے، میڈیکل کالج ان کے، سائنسی ادارے ان کے، ہر چیز میں ان کے لوگ آگے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگیاں اپنے بچوں پہ صرف کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو آج اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دین کی صحیح ترجمانی کریں، بچوں پر توجہ دو، بچوں پر غور و فکر کرو، بچوں کے کھیلنے کودنے کو نظر انداز نہ کرو۔ میرے دوستو ایک کتاب ہے عربی کی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اس میں لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اگر 3 بچے کھیل رہے ہیں، اگر کیا ہے، اور اس میں سے ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو بچوں کے جملوں پر بھی غور کیا کرو، ہمارے بچے بات کیا کر رہے ہیں۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں کس کے ساتھ کھیلوں، میں کس کے ساتھ کھیلوں، تو سمجھنا یہ بڑا ہو کر دوسروں کا محتاج بنے گا۔ یعنی بچپن کے جملے پر یہ غور و فکر۔ کہتے ہیں ابن جوزی کہ اگر بچہ یہ کہے کہ میں کس کے ساتھ کھیلوں، مطلب یہ بچے کی ذہنیت تیار ہو رہی ہے، یہ آگے چل کر دوسرے کا محتاج بن کے زندگی گزارے گا، یہ خود کے پیروں پر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بچہ کھیلنے میں چلو آؤ میرے ساتھ کھیلو، سمجھ لو یہ بچہ آگے چل کر قوم کا قائد بنے گا۔ یعنی بچوں کے کھیلنے کے جملوں میں ان کے بھوشیہ اور مستقبل چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ جو بچہ جس انداز سے پرورش پاتا ہے ویسے ہی حرکات و سکنات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں اب ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں، اب کیا بنیں گے تم سوچو۔ اب ابا بھی پتے کھیل رہے ہیں، بچہ لٹکن لے کر تھیلی لے کر کنارے پر کھڑا ہوا ہے، ابا پیے ہوئے بھی ہے اور پتے بھی ہاتھ میں، بچہ کہہ رہا اماں نے روٹی، اماں گھر کو بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے کچھ نہیں پکایا، ابا پتے کھیلنے میں لگے، ابا شراب پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو بچے کو ماحول تعلیم نہیں ملی، دوسرا ابا ایسی حرکت کر رہے، تیسرا جب ابا گھر کو گئے تو ابا نے نشے کی حالت میں اماں کو مارے، بچے نے دیکھا اب ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے، اب ماں بھی اپنے شوہر سے یعنی بچے کے باپ سے مزدوری کر رہی ہے، اور باپ بھی اپنے بیوی سے لڑ رہا ہے، اور یہ بچہ اس ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اب ہم امید رکھتے ہیں نہیں 2 گھنٹے مکتب میں بھیج دو، اقرا مکتب میں، وہ حافظ عبدالعظیم اس کو جنید بغدادی بنا کے بھیجیں گے۔ 22 گھنٹے کا ماحول تو گالی گلوچ کا دیا،
22 घंटों का माहौल तो शराब नोशी का दिया, 22 घंटों का माहौल तो बेहयाई का दिया, और हम बेटियों के बारे में बैठे हैं कि ये फातिमा ज़हरा की चाहने वालियां बनेंगी और ये आयशा की चाहने वालियां बनेंगी। नहीं नहीं, याद रखना मेरे दोस्तों, अगर हमारे बच्चे इस अंदाज में परवरिश पा रहे हैं तो हमें डर है इस बात का कि आज ही समझ लो, या तो हम अपने घरों में अपने दुश्मनों को पाल रहे हैं या हम अपने बच्चों की तबाही का सौदा कर रहे हैं। खुदारा अगर शराब पीते हो छोड़ दो, खुदारा अगर पत्ते और जुए खेलते हो छोड़ दो, खुदारा अगर घरों में गालियां देते हो छोड़ दो, वरना याद रखना ये आने वाली नस्ल, आज जो मासूम बच्चा है तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो यही कहेगा मेरा बाप शराबी था, हमें न पढ़ाया, मेरी माँ बेहया थी, मेरी फिक्र न की, वो यही कहेगा मेरा बाप जुआरी था, मेरा बाप बेहया था, मेरी माँ बेहया थी। ये बच्चे और बच्चियां आगे चल के ताना देंगी। और याद रखना अल्लाह के नबी ने फरमाया वलदिन सालिहिन यदू लहू, मरने के बाद जब औलाद दुआ करती है अल्लाह वालिदैन की मग़फ़िरत कर दिया करते हैं। अगर हमारे मरने के बाद हमारे ही नक्शे कदम पर हमारे बेटियां और बेटे चलते रहे और वो भी शराबी और कबाबी बनते रहे तो हमारे भी कब्र में ये साले सवाब आते रहेगा। पहले तो एक फटका बैठता था, अब बच्चों की वजह से उसमें इजाफा हो गया। तो मेरी बात, अल्लाह के लिए अपने बच्चों पे तरस खाओ, इन मासूम बच्चों के चेहरों को कभी देखा करो कि इनका भविष्य क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। अब सवाल ये है, बात तो बहुत लंबी हो रही है, बस 5 मिनट और चाहता हूँ। तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे यार हम तो रिक्शा चलाते, हम तो कटला चलाते, हम तो ईंटों के भट्टों पे जाते। बहुत सारी माएँ ये सोच रही होगी मैं तो फुला के घर पे बर्तन धोकर गुजारा करती हो। बहुत सारी माएँ ये सोच रही होगी कि मैं तो खेतों में काम करने जाती हूँ तो मेरे घर का गुजारा होता है। मेरे दोस्तों याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमको शौहर बनाया है, मोहम्मद अरबी की जिंदगी देखो कि वो बहैसियत शौहर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ कैसा रहते थे। अगर तुम्हें अल्लाह ने किसी की बीवी बनाया है तो ये देखो कि वो आयशा अम्मी जान वो अल्लाह के नबी की बीवी थी, वो अल्लाह के नबी के साथ कैसा रहती है। हमारे लिए नमूना मौजूद है। अगर कोई बाप है वो फातिमा के बाप को देखे, अगर कोई बेटी है तो वो फातिमा की जिंदगी को देखे, अगर कोई बेटा है वो हसन हुसैन की जिंदगी को देखे। मेरे दोस्तों सीरत की जिंदगी में, अल्लाह के नबी की सीरत में और सहाबा और सहाबियात की सीरत में ये सारी जिंदगी के गुजारने के तरीके मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है यार हम तो गरीब हैं, हमने क्या एजुकेशन देना है। देखो आज नियत करो हम एक वक्त कम खाएंगे, एक वक्त खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। पहले नंबर पर दीन, दूसरे नंबर पर दुनियावी तालीम। हमको बच्चों को दीन प्लस दुनिया बनाना है। अब यही नहीं कि तस्बीह दे दिए और मुसल्ले पे बिठा दिए और इशराक तक बच्चा घर को ही नहीं, तो कहा क्या कि डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर नहीं 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 नहीं। इस्लाम कहता है, इस्लाम तो कहता है कि तुम अच्छे से अच्छा इंसान बनो। अब अगर कोई इंसान, कोई बच्चा डॉक्टर बन के मुआशरे और समाज में गया और उसने गरीबों की मदद की, धर्म देखे बगैर उनकी खिदमत करने का जज्बा पैदा हो गया, समाज देखे बगैर कि क्या हिंदू, क्या जैन, क्या दलित, क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण, आओ सब आओ, सब एक अल्लाह के बंदे हैं, मैं सारे इंसानियत और सारी मानवता की सेवा करूंगा सिर्फ इंसान होने के नाते। बताओ तो ये भी तो इबादत है, ये भी तो क्या है, इबादत है। जिस तरह 2 रकात नफिल पढ़ना इबादत है, ये भी इबादत है। मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा, ये नहीं देखूंगा आने वाला कौन से समाज से है, भूखा है तू मेरा खाना खा ले। मेरे दोस्त ये भी तो इबादत है। कोई नंगा है मैं तुझे कपड़े दे दूंगा, तेरा समाज कुछ और हो, तेरा धर्म कुछ और हो, मैं तुझे कपड़े पहनाऊंगा। मेरे दोस्तों अब सवाल ये है कि माँ बाप सोच रहे गरीबी का शिकवा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सीरत में ये भी वाकया मौजूद है, हमारे पास भी तो इतना मौजूद है कि अगर 2 दिन आखिरी दर्जे में 2 दिन अगर कोई कमाने के लिए न जाए तो इसमें कोई ऐसा है कि उसका चूल्हा नहीं जलेगा? कोई है ऐसा? हमारे तो अल्लाह का फजल है, हमारे गलियों में घूमने वाले कुत्ते और बिल्लियां भी घरों के सामने पड़ा हुआ उतरा खाना देखकर सूंघते और आगे निकल जाते। उनको मालूम है आगे अच्छा मिलता, उनको यकीन है नहीं है? बताओ होता नहीं होता? अब जानवर भी नखरे कर रहे हैं और सहाबा के दौर में इंसानों को नहीं मिलता था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला गुलाम ज़ादे
کیا ہے بولو؟ میں غریبوں پر سے ایک بات کہہ رہا ہوں، لوگ غریبی کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے میرے دوستو آپ نے فقیری میں بادشاہی کی ہے، آپ نے بے تاج بادشاہی کی ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر ایسا گھر تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے، امی جان فرماتی ہے چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا کس پر گزارا کرتی؟ فرماتی اسودین 2 کالی چیزوں پر کھجور کھا لیتے اور پانی پی لیتے۔ میرے دوستو بتاؤ اتفاق کسی کے گھر پر آئے ابھی ہے کوئی اس میں کہ میرے گھر میں 2 مہینے تک فاقہ ہے، چولہا نہیں جلا یا میں کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں؟ میرے دوستو دنیا میں ایک فلسفہ یہ بھی دیا گیا کہ یہ جنریشن بڑھ رہی ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے بھوک مری آ رہی ہے۔ عجیب بات ہے، یہ بھی ایک ایسا فلسفہ ہم کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو دنیا کے مادیت پرست انسان جو کہتے ہیں ہم 2 ہمارے 2، وہ بھی ان باتوں میں آ گئے۔ فیملی پلاننگ کرنے والے، ہاں جنریشن بڑھ رہی ہے اس لیے بھوک مری بڑھ رہی ہے۔ بتاؤ آزادی کے وقت جتنے اب مسلمان ہیں نا، جتنی تعداد ہندوستان کی اب ہے، آزادی کے وقت 33% مسلمان کتنے؟ 33%، ابھی جتنی آبادی ہے۔ لیکن اس وقت ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، دال کھاتے تھے۔ اور کسی کے گھر میں ہمارے دادی سناتے تھے کہ کسی کے گھر میں اگر دال پر گھی ڈال کے کھایا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ مالدار ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مرغے مسلم گوشت کا تو تصور ہی نہیں، کوئی بڑا مہمان آیا تو جب گوشت بنتا تھا وہ بھی چکن۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی 1 پاؤ لاتے تھے اور 8 لوگ کھاتے تھے کہ آج ان کے گھر کو کیا بنا؟ چکن بنا۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں 33% آبادی میں یہ غربت تھی، اب اتنے ہو گئے روزانہ چکن کھا رہے ہیں، روزانہ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں۔ بتاؤ آبادی کے بڑھنے سے بھوک نہیں بڑھ رہی، بلکہ آبادی کے بڑھنے سے اور فراوانی آ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی؟ کچے گھر تھے، پکے مکانات ہو گئے، سواریاں نہیں تھی، پورے محلے میں 1 گاڑی 1 سائیکل، تو سب 1 گاڑی کو پورا محلہ دیکھتا تھا، ارے اسے صاحب کے پاس تو بائک ہے۔ اور اب تو بولو ہمارا بچہ بھی اب بائک کے بغیر چلنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اتنے غریب غلام زادے، حبشہ کے رہنے والے، حبشی النسل، ان کے دادا ان کے باپ مکہ کے اندر رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ بلال حبشی جو غلام ہے، یہ بلال حبشی کالا کلوٹا ہے، یہ بلال حبشی غلام ہے، لیکن نبی کی زندگی کو زندگی بنایا تو اللہ نے ایسا نوازا، اللہ نے ایسا نوازا، اس لیے کہ اللہ امیری اور غریبی کو نہیں دیکھتے، اللہ خوبصورتی اور بدصورتی کو نہیں دیکھتے، اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتے، اللہ خاندان کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے کہ اللہ اگر حسب نسب کو دیکھتے تو بلال حبشی غلام تھے، اگر اللہ مالداری کو دیکھتے تو بلال حبشی غریب تھے، اگر اللہ خوبصورتی کو دیکھتے تو بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے موٹے ہوٹ والے، چپٹی ناک والے، بھدے چہرے والے تھے۔ لیکن جب نبی کی ذات سے اپنے آپ کو جوڑا، قربان جاؤ بلال، جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تو آپ نے فرمایا بلال میں نے جنت میں دیکھا، تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا، بلال تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوں؟ بلال نے فرمایا یا رسول اللہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، وضو کی 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ بتاؤ جنت میں بلال کی آہٹ سنائی گئی، غریبی آڑے آئی؟ ارے بولو غریبی آڑے آئی؟ کالا ہونا آڑے آیا؟ غلام ہونا آڑے آیا؟ نہیں۔ اور آگے آؤ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر دیا۔ اب جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، نبی کا لشکر امن و امان کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا، نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اذان دو۔ تو وہاں پر ابھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے، مکہ والے ابھی پورے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حارث بن ہشام کہنے لگا محمد کو یہی کالا کوا دکھا تھا، محمد کو یہ بلال کالا کوا دکھا تھا، اس کو اذان دینے کا حکم دے دیا۔ دوسرا کہنے لگا اچھا ہوا میرے ابا مر گئے، میرے ابا کو اتنا برا دن دیکھنے کا نوبت نہیں آئی۔ ابو سفیان کے پاس لوگ گئے تو بھی کچھ بول، تو ابو سفیان نے کہا نہ بابا میں کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو وہ فرشتہ محمد کو آ کے بتا دیں گا۔ اب جیسی ان کی باتیں چلی کہ ان کو بلال ہی دکھا جو غلام ہے، نہ مکہ کا رہنے والا ہے، نہ مدینہ کا رہنے والا ہے، نہ سادات میں سے ہے، نہ نبی کے گھرانے والا ہے، نہ عربی ہے، بلکہ حبشہ اور افریقہ کا رہنے والا ہے، حبشی النسل ہے، غیر اجمی ہے، غریب ہے، غلام ہے،
बदसूरत है। मेरे दोस्तों, मोहम्मद अरबी ने अजान देने का हुक्म दिया, हालांकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है, उस्मान अली रजी अल्लाह अन्हुमा मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, अबू हुरैरा मौजूद है। मेरे दोस्तों, आगे आओ, अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद है, अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद है, साद और सईद मौजूद है, किबारे सहाबा मौजूद है। अल्लाह के नबी की आवाज आई, बिलाल अजान दे। हजरत बिलाल आगे आए। गैर मुस्लिमों ने और अल्लाह के ना मानने वालों ने चर्चे किए कि मोहम्मद को यही काला कौवा नजर आया, ये बिलाल काला कलोट आजान देने के लिए मिला है, इसे कोई दूसरा नजर नहीं आया। किसी ने कहा अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया, और किसी ने, अबू सुफियान ने कहा मैं कुछ नहीं कहता, कुर्बान जाऊं। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, उसने इस तरह कहा, उसने इस तरह कहा, उसने इस तरह कहा। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ उन लोगों को बुला के लाओ। अबू सुफियान कहने लगा मैंने बोला था ना फरिश्ता आके बता दे, वो बता दिया। अब सबकी हाजिरी है दरबार रिसालत में। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आयत लेके आए, वो आयत सुनो, गरीब अगर हो तो पछताओ मत। रसूलुल्लाह के घर में भी चूल्हे नहीं जले। अगर आप मजदूरी की खा रहे हैं, आप हम्माल हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप पत्थर तोड़ रहे हैं, आप खेत में मजदूरी कर रहे हैं, आप ठेकेदारी कर रहे हैं, आप मिस्त्री काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं इससे बड़ी हलाल की कमाई कुछ नहीं हो सकती। जो पेशानी का पसीना एड़ी पर आता है, आपको मजदूरी मिलती है, वो हलाल और पाकीज़ा माल है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको भी वली बनाया है, सबसे पहले उसके पेट में माल हलाल के जाने का नज़म किया है, सबसे पहले माल हलाल दाखिल फरमाया है। तो जब जाके अल्लाह ने वलियों को वली बनाया है, बहरहाल यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेकर आए और कहा ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिलाल अजान दे रहा है, इतनी बड़ी इज्जत, और नबी उसको अजान देने का हुक्म दे रहे हैं, तो ये बिलाल को काला होने का ताना दे रहे हैं, बिलाल को गुलाम होने का ताना दे रहे हैं, बिलाल को गरीब होने का ताना दे रहे हैं। जाओ जिब्राइल सुना दो इन लोगों को, या अय्युहन्नास, है लोगों कि मैंने तुमको एक जान से पैदा किया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, और तुम्हारे दरमियान में ये खानदान और कबीले सिर्फ पहचान के लिए बनाए, लड़ने के लिए नहीं बनाए, ऊंच नीच के लिए नहीं बनाए। कोई किसी भी खानदान से है मेरे दोस्तों, तो बिलाल हबशी के बारे में फरमाया, बिलाल के खानदान को न देखो, बिलाल के काले होने को न देखो, बिलाल की गुर्बत को न देखो, ये देखो इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और मुकर्रम और कामयाब वो होता है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। बिलाल के अंदर इन ईमान न लाने वालों में सबसे ज्यादा ईमान और तकवा मौजूद है। बताओ मेरे दोस्त, अब यहाँ पर बिलाल हबशी का ये मकाम हुआ, पता चला अल्लाह सब न सब नहीं देखते। अगर आप भी हैं और काबिलियत पैदा करें, हमारे अंदर काबिलियत की कमी है, क्वांटिटी तो इतनी है, इतनी तादाद है हमारी, क्वालिटी नहीं है। और क्वांटिटी इतनी है जहाँ पर मुर्गी के बच्चे कम और इंसानों के बच्चे ज़्यादा, आंखें बंद कर कर कह दूँ ये मुसलमानों का मोहल्ला है। बात समझ में आ रही? अल्लाह ने बहुत बरकत दी है, दुनिया परेशान है, कह रहे इनको रोको, इनको रोको, दुनिया परेशान है। लोग कह रहे हैं हम दो हमारे दो, हम कहते हैं हम दो हमारे, गिनते रहो। बात समझ में आ रही? इतनी तादाद अल्लाह ने अहले ईमान की दी है। और सरकार ने फरमाया इन्नी उकासिरुम बिकुमुल उमम, कि मैं अपनी उम्मत की कसरत पर क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा। इसलिए रिवायत में मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन पूरी इंसानियत की 120 सफ़े लगाई जाएंगी। कितनी? जिसमें से 40 सफ़े हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक की उम्मत की होंगी और 80 सफ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की होगी। इतनी कसरत होगी इस उम्मत की। बहरहाल मुझे कहना यह है, बुनियाद से अगर बाप है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अपने बच्चों को वक्त दो। अगर वालिदा है, बहन है, भाई है, अपने छोटे बहन भाइयों को वक्त दो। जिस तरह घर में हम ABCD के लिए वक्त देते हैं, बिस्मिल्लाह के लिए भी वक्त दो, नूरानी कायदे के लिए भी वक्त दो, दिनियात के लिए भी वक्त दो, मोमिना कोर्स के लिए भी वक्त दो। वरना याद रखना मेरे दोस्तों, अगर हमने इन बच्चों को वक्त न दिया और इसी तरह ये आवारागर्दी में अपनी ज़िंदगी गुजार बसर कर चले गए और ये बड़े हो गए, तो फिर हलाकत और तबाही हमारी मुस्तकबिल में पक्की है। इसलिए कि देखो, बस ये आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। आप भी कह रहे हैं ऐसे मौलाना बुला जो आखिरी बोल के फजर ही पढ़ाता है। बहरहाल
دنیا نے ہمارے بچوں کو اور ہماری نسل کو اچکنے کے لیے نئے نئے فارمولے دیے. ایک بات ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہنے لگا مفتی صاحب مجھے قرآن پڑھنا، میں بہت کوشش کر رہا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا اچھا بتاؤ کیسے نہیں آ رہا ہے؟ کہا بچپن میں مدرسہ نہیں گیا تھا، اس لیے آپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہجے کر کے پڑھنا اور کیسے پہلے والے لفظ دوسرے والے لفظ سے ملا کے پڑھنا. ہم نے کہا آپ نے انگلش پڑھی؟ کہا نہیں. کہا موبائل چلا لیتے ہو؟ کہا چلا لیتا. فرق سمجھ میں آیا؟ جاہل سے جاہل بھی موبائل نیٹ. اب تو سب کو یہ معلوم ہے جیو نے کون سا آفر دیا، آئیڈیا کون سا آفر دے رہا، اس نے 35 روپے لاگو کر دیا، سب کا دماغ خراب ہے جب سے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے اب تو کیس بھی ڈال دی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سب سمجھ رہا ہوں. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ابھی انگلش پڑھے نہیں، موبائل چلا رہے نہیں چلا رہے؟ ارے بولو نا، موبائل چلا رہے. سب معلوم فنکشن قائم میں کیا ہے، قائم میں کیا ہے، کون سے ڈش میں کیا ہے، کون سے ڈش میں کیا ہے. اور نہیں آ رہا ہے تو صرف عربی نہیں آ رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے میرے دوستو کہ موبائل پر سب کچھ لگا. 12,000 کا لیے نا کن، اور قاعدہ پڑھنے پر کچھ ہی نہیں لگا. پھٹا ہوا قاعدہ ایک لیے تھے، 4 5 10 سال جتنے ہی پڑھے تو وہی ایک قاعدہ روزانہ کھاتے گئے ورق اس کا. جب آخری دن فارغ ہو کر آئے تو ایک پٹھا ہاتھ میں لے کر آ گئے. 5 روپے کے قاعدہ 4 سال 10 سال پڑھے، کچھ نہیں لگا ہمارا مدرسہ. اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور موبائل کھٹ سے 12,000 15,000 25,000. تو اب اس کی حفاظت بھی ایسے، اس کا کور ایسا، اس کی ڈیزائن ایسی، اس کے رکھنے کا انداز ایسا. سچی بتاؤ میرے دوستو، ایک ایسا موبائل جو دجال کی تیسری آنکھ ہے، دجال کی تیسری آنکھ ہے، اس کی حفاظت کی ہم ایسے حفاظت کر رہے ہیں. وہ نورانی قاعدہ جس میں الف با تا لکھا ہوا ہے، وہ قرآن کریم جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وہ حدیث مبارک جس میں اللہ کے نبی کی زندگی ہے. ہماری مہنو گنتی دھول پڑ جاتی ہے، صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، جزدان کالی ہو جاتی ہے. ہری جزدان لگایا تھا، دور سے دیکھو تو کالی نظر آتی ہے، دھول پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اور موبائل کی اسکرین روزانہ پوچھی جا رہی ہے، کبھی کپڑے سے، کبھی دستی سے، کبھی پانی سے، برابر اس کی اسکرین صاف کی جا رہی ہے. یعنی میرے دوستو ہماری کس چیز پہ محنت ہو رہی ہے اس کا سیکھنا بھی آسان ہو گیا. جس چیز پر پیسہ لگ رہا ہے اس کا لینا اور اس کا قبول کرنا بھی آسان ہو گیا. اور جس پر کچھ نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ دین بھی یتیم، قرآن کی تعلیم بھی یتیم، مکتب کی تعلیم بھی یتیم، کوئی بولنے والا نہیں. اور اگر امام صاحب نے مہینے کے 50 روپے مانگ لیے بچے کے ہاتھ سے تو بس قیامت آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 600 روپے سال کی اگر کوئی مانگ لے کے بھی 50 روپے مہینے سے آپ کے بچے کی فیس دے دو تو وہ میرے اس کو اتنا بھاری نظر آتا ہے. قاعدہ ہی مشکل سے آتا ہے، کتاب مشکل سے آتی ہے. اور ذرا سا انگلش کانوینٹوں کے اندر جاؤ، 6,000 کا آپ کو یہ سلیبس لے کر آنا ہے بچے کا. تو اب رکشہ چلانے والا بھی ہے تو اس سے 2,000، اس سے 1,000، اس سے 4,000. اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ادھاری کر کے لا رہا ہوں. اور وہاں 50 روپے میں ہماری پیشانیوں پر بل آ جاتی ہے. جو قوم قرآن کی تعلیم کو، جو آخرت کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس کے تعلق سے یہ سوچے. اور وہ قوم جو تعلیم اور جو سلیبس تباہی اور بربادی لانے والا ہو، جس میں صحیح انسان بھی نہیں بنتا. اس لیے ہمیں دنیا نے ایک نظریہ دیا، سائنس نے ہمیں نئی نئی ایجادات تو دی، اخلاق نہیں دی. اللہ کے نبی نے نئی نئی ایجادات تو نہیں دی، لیکن ایک انسان کو انسان بننے کا گر سکھایا. پیاسوں کے کام آنا، بھوکوں کے کام آنا، ننگوں کے کام آنا، بے سہاروں کے کام آنا اور بے آسروں کے کام آنا. میرے دوستو اس لیے بچوں پہ فوکس کرو، بچوں کی تربیت کرو. بہترین تربیت کرو گے یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا. ہماری نسل چمکیں گی، دمکیں گی اور ہماری نسل کا فیوچر اور مستقبل تابناک اور روشن ہوگا. کریں گے سارے ساتھی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت دیر ہو گئی، 15 منٹ کا وعدہ کیا تھا، اب ہمارے یہاں پون گھنٹہ بلکہ 50 منٹ ہوتے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقبال نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. وما توفیق الا باللہ.